یہ ایسے روڈ گھوم رہا ہے، ایسے روڈ گھومتا ہوا تو سامنے مسجد نظر آ رہی ہے، ایسے گھومتا ہوا ابھی شہداء کے قبرستان جائیں گے، وہاں پہ روڈ ایسے راؤنڈ اباؤٹ میں یہ چاروں طرف یہ اندر کا جو ایریا ہے نا حاجی صاحب کی قبرستان ہے جہاں پہ اسلام کی، ٹھیک ہے۔ اوریجنل حالت میں یہ نیچے جو بھائی جا رہے ہیں نا، اوریجنل حالت میں یہ ایسے ہی تھا، سارے کا سارا جھکا۔ یہ ابھی انہوں نے گھٹی وغیرہ ڈالی ہے، مٹی ڈالی ہے، یہ مسجد والی جگہ کو ابھی بنایا گیا ہے۔ اس مسجد والی جگہ پہ تھوڑا اونچائی والا ٹیلا، اس جگہ پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک ہے۔ اس کو مسجد العریش کہتے ہیں، العریش، عریش عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ایسے خیمہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی جگہ پہ آقا علیہ السلام کو خیمہ لگا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ٹھہرے کے لیے چھوڑ دیا۔ آقا علیہ السلام نے ایک دن پہلے ہی بدر کے میدان کے اندر دائرے لگا دیے تھے، نشان لگا دیے تھے، یہاں پہ کفار کا سردار عتبہ مرے گا، یہاں پہ شیبہ مرے گا، یہاں پہ ولید مرے گا، یہاں پہ ابو جہل واصل جہنم ہوگا۔ یقین جانیے جس جگہ پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشان لگائے، ایک ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں، عین اسی جگہ پر کافر واصل جہنم ہوگا۔ جن صحابہ کرام کے پاس تلواریں نہ تھیں نا، آقا علیہ السلام نے کھجور کی چھڑیاں توڑ کر صحابہ کرام کو دی۔ کہا آج انہی کو تلواری سمجھ لو۔ صحابہ کرام بتاتے کہ ہم ان چھڑیوں سے وار کرتے تھے، کافروں کی گردنیں ایسے اٹھتی چلی جاتی تھی جیسے تلواروں سے بھی زیادہ کام کرتے۔ کرام اس بدر کے میدان کے اندر اس وقت 3 گڑھے تھے، جب جنگ ہوئی تھی اس وقت 3 گڑھے تھے، تینوں کے اندر پانی موجود تھا، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ گڑھے کی تھوڑی شکل کے سامنے پڑا ہے، ایک حاجی صاحب وہ پتھر جس کے اوپر پڑے، ایک وہاں پہ کھڑا ہے، ایک یہ مکانوں کے ساتھ ادھر گڑا ہے۔ یہ جو جس کے اوپر پتھر پڑے ہیں نا، اسی کا اکثریت میں ذکر کرتے ہیں۔ یہ غالباً 3-4 مہینے ہو گئے انہوں نے بلیڈ لگا کے کر دیا۔ اسی پہ جو ابو جہل لوگ 70 کافر مارے گئے تھے نا، اسی گڑھے کے اندر ڈال کے اوپر سے تو قبر بنتی ہے ایمان والوں کی، قبر بنتی ہے مسلمانوں کی، قبر بنتی ہے جو دائرہ اسلام میں داخل ہو، کلمہ حق پہ جس کی جان لی اس کی قبر بنتی ہے۔ غیر مسلم کی قبر نہیں بنتی۔ فاتح خوانی کی جاتی ہے مسلمان کے لیے، غیر مسلم کے لیے فاتح خوانی نہیں کی جاتی۔ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے جس میں ابو جہل اور اس کے ساتھی جو ہے ڈال کے اوپر سے بند ہے۔ اور معزز حضرات کرام، آقا علیہ السلام کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے آقا علیہ السلام ایک دن پہلے پوری رات ساتھ سجدے میں رکھتے ہوتے رہے۔ 313 مسلمان تھے ٹوٹل جو دائرے اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے، اور نیا اسلام دائرے کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ پورے کا پورا مجمع آقا علیہ السلام کے ساتھ یہاں بدر کے اندر موجود تھا۔ آقا علیہ السلام ایک دن پہلے پوری رات سجدے میں رکھ کے روتے رہے کہ میرے اللہ اگر آج یہ 313 اس دنیا سے چلے گئے، دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں۔ اتنا روئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا روئے کہ جسم اقدس کے اوپر جو چادر مبارک تھی وہ صرف کے نیچے آ جاتی۔ ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر تو سجدے سے اٹھائیے۔ وہ دیکھیے فرشتہ جبرائیل سفید گھوڑے پر سفید جھنڈا ہاتھ میں پکڑے ہوئے، اللہ کی مدد لے کر، اللہ کی نصرت لے کر، فرشتوں کی جماعت لے کر آ گئے۔ میرے اللہ نے پہلی مدد میں آسمان سے 2000 پھر 3000 پھر 5000 فرشتے جب نازل فرمائے نا، کفار کو آپ نے بھی لوگ ایسے دکھائی دیتے تھے جیسے یہ بھی ہمارے دشمن ہے۔ معزز حجاج کرام، یہ کڑا وقت تھا مسلمانوں کے لیے۔ ایک طرف بھتیجا ہے، دوسری طرف بھانجا ہے، ایک طرف باپ ہے، دوسری طرف بیٹا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان تھے، لیکن ان کا بیٹا جو تھا وہ غیر مسلم تھا۔ جب اس جنگ کے بعد ان کا بیٹا دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، ایک دن ایسے ہی بیٹھے تذکرہ ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان، میں نے تو آپ کو اپنا باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا الفاظ ہے کہ بیٹا آپ نے تو مجھے چھوڑ دیا، اللہ کی عزت کی قسم اگر آپ میری تلوار کے نیچے آتے میں نے تیرا ساتھ قلم کر دیا۔ تو دشواری کا وقت ہونے کے باوجود معزز حجاج کرام، آج ہمیں اسلام کی قدر نہیں ہے۔ اسلام کی جب کسی بھی چیز کی قدر کا تب پتہ چلتا ہے جب ٹھوکر کھا کے انسان کو وہ چیز ملتی ہے۔ تو اللہ کا جس انداز میں بھی شکر ادا کریں، ہم کر نہیں سکتے ہیں کہ میرے اللہ نے ہمیں کس انداز میں اتنا نوازا ہے۔ تو معزز حجاج کرام، یہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پہ بڑے بڑے احسان کیے، احسان نہیں جتلایا۔
جب اپنا محبوب عطا فرمایا ساتھ میں یہ بھی فرمایا دیا کہ میں نے مومنوں پہ بہت بڑا احسان کیا ہے. تو یہ اللہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے. بڑے بڑے انبیاء کرام ترستے رہے کاش آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے ہو جائے. معزز حجاج کرام کون سی چیز میرے اللہ کو ہماری پسند ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے مقبول عطا فرمائے ہیں. اور حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے میری قبر کی زیارت کر لی کل قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے واجب ہے. پیسے پورے نہیں ہو گئے, یہ تو کاغذ کے ٹکڑے ہیں. اس جیسے تو لاکھوں کروڑوں اربوں کیا ہمارے پاس تو جو بھی ہم تو اپنی جانے کی نذرانے پیش کر دیں پھر بھی ہم اس ادا پہ نہیں پہنچ سکتے. یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ خاص کرم نوازی کی ہے کہ ہم پہ یہاں پہ بلوایا ہے, اپنے محبوب کے در پہ بلوایا ہے, اپنے گھر پہ بلوایا ہے. ہمیں ایک بخشش کا ذریعہ جو ہے وہ ملا ہے. موجود حجاج کرام یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے. یہ جو جنگ ہوئی تھی 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کا دن تھا. یہ جو بدر کا مارکہ پیش آیا ہے, صحابہ کرام بدر سے مدینہ کم از کم 170 کلومیٹر کی مسافت, پیدل کی مسافت, ایک سواری پہ 3 سوار, ایک پیدل چلتا, 2 سواری پہ سوار, 2 پیدل چلتے, 1 سواری پہ سوار, اس طرح کر کے سفر طے کیا. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پہ سوار تھے اس پہ بھی 3 ہی سوار تھے. جتنا وقت صحابہ کرام پیدل چلتے میرے آقا بھی کہتے ہیں میں بھی پیدل چل, لیکن صحابہ کرام کا یہ مشورہ ہوتا کہ ہم آپ کے حصے کا ہم پیدل چلتے ہیں, لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نہیں, جتنا حصہ میرے پیدل میں آئے گا میں خود ہی چلوں. تو معزز حجاج کرام اللہ تعالیٰ کے کرم سے, اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے غیبی امداد دے کر آسمان سے بارش, آسمان سے فرشتے نازل فرما کر, حالانکہ کفار کا یہ ذہن تھا یہ ریت والی جگہ کفار نے مسلمانوں کے لیے چھوڑی تھی اور تھی بھی جھکی, اور کفار ان سامنے پہاڑوں پہ لگا لے یا ان سامنے پہاڑوں کی اونچائی میں تھے, اور کفار کا یہ ذہن تھا کہ ایک تو مسلمان جھکی جگہ